تلاوت کردہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کرو اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب صبح سویرے رخصت ہوئے آپ اپنے گھروں سے اور میدان احد میں بٹھا رہے تھے مومنوں کو مورچوں پر جنگ کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ منافقین اور کافرین مسلمانوں سے کتنی نفرت رکھتے ہیں، کتنی عداوت رکھتے ہیں، وہ کسی بھی حال میں قابل اعتماد نہیں ہوتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جنگ احد کا ذکر کر کے اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے، یعنی جو بات بتائی گئی کہ وہ قابل اعتماد کسی بھی حال میں نہیں ہیں، تو جنگ احد میں انہوں نے کیا کیا بطور ثبوت بتایا گیا۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر مسلمان صبر اور تقوی کا دامن تھامے رہیں، یعنی ہر حال میں صبر کا مظاہرہ کریں اور تقوی اختیار کریں، تو کافرین اور دشمنان اسلام جتنا بھی چاہیں، جیسی بھی چال چلیں، ان کا کوئی بھی مکر و فریب مسلمانوں کو زک نہیں پہنچا سکتا، مسلمانوں کو تہس نہس نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے جتنی چالیں چل لیں اور چاہے جتنا مکر و فریب کر لیں، مگر شرط یہ ہے کہ مسلمان صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور تقوی اختیار کیے رہیں۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی، مگر تھوڑی سی بے صبری کی وجہ سے کچھ مسلمانوں نے تھوڑی سی بے صبری کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ فتح حاصل ہونے کے بعد بھی مسلمانوں نے بہت نقصان اٹھایا، بہت کچھ تکلیفیں جھیلی، صرف تھوڑی سی بے صبری کی وجہ سے۔ وہ بے صبری کیا تھی وہ بتائیں گے انشاءاللہ، کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لے تو اچھا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کبھی رہے کبھی نہیں رہے۔ تو وہ صرف بے صبری کیا تھی کہ جنگ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہاڑ کی چوٹی پر حضرت عبداللہ ابن جبیر کی سربراہی میں 50 تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا تھا، اور ارشاد فرمایا تھا کہ جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو تم یہاں سے نہ ہٹنا، کیونکہ نگاہ نبوت جو کچھ دیکھتی ہے وہ ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا تھا، بلکہ بعض روایتوں میں یہاں آیا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ ہماری لاشیں جانور کھا رہے ہیں تو بھی یہاں سے تم مت ہٹنا، اتنی تاکید کی تھی۔ مگر جب جنگ احد میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تو ان سے اجتہادی غلطی ہوئی کہ اب ہم یہاں رہ کے کیا کریں گے، یعنی مقصد فتح تھا تو فتح تو حاصل ہو گئی، اور کفار مکہ سب بھاگ کھڑے ہوئے، سب تو چلے گئے، اب ہم یہاں رہ کے کیا کریں گے، چلو اپنے بھائی کے ساتھ
مال غنیمت اکٹھا کریں، جو اور کام ہے، جو زخمی ہیں مرہم پٹی وغیرہ کریں۔ ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی کہ ہمارا انجام کچھ بھی ہو مگر تم یہاں سے نہ ہٹنا۔ تو بس وہ صبر نہ کر سکے، بے صبری کا مظاہرہ کیا اور نیچے اتر آئے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن جبیر انہیں منع کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم یہاں سے نہ ہٹنا، لیکن فتح حاصل ہو گئی تھی، اس خوشی میں انہیں کچھ خیال ہی نہ رہا اور اتر آئے۔ صرف چند لوگ رہ گئے تھے اوپر، حضرت عبداللہ ابن جبیر اور ان کے ساتھ میں اور دوسرے کچھ تھوڑے سے تھے، بقیہ سب کے سب چلے آئے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جتنے رکے سب کے سب شہید کر دیے گئے اور جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ کیسے کیا ہوا وہ انشاءاللہ پھر سماعت فرمائیں گے۔ یہ بے صبری تھی، انہوں اگر صبر کیا ہوتا وہیں ٹھہرے رہتے اور ذرا بھی وہاں سے نہ ہلتے تو فتح تو حاصل ہی ہو گئی تھی۔ تو صبر اور تقوی نہایت ضروری ہے، اگر مسلمان اس کو اپنائے رہیں تو کافروں کی کوئی چال مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس آیت میں اللہ نے جنگ احد کا ذکر فرمایا، اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ سماعت فرما لیں کہ جب جنگ بدر میں کفار مکہ کو ہزیمت ہوئی اور شکست حاصل ہوئی تو ابو سفیان کو بہت صدمہ پہنچا، اور مقتولین بدر کا بدلہ لینے کے لیے اور اس کے اوپر جو ایک بدنما داغ لگ گیا تھا اس کو دھلنے کے لیے وہاں سے واپس ہونے کے بعد ہی سے تیاری شروع کر دیا۔ جنگ بدر سے جب واپس آئے کفار مکہ، اور جنگ بدر میں آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے ان کے جو سورما سردار تھے، جیسے ابو جہل، امیہ، عتبہ جیسے بڑے بڑے سردار، 24 سردار مارے گئے تھے، ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ اس لیے ابو سفیان جو اس فوج کا کمانڈر تھا اسے بہت صدمہ پہنچا اور اس کا بدلہ لینے کے لیے فوراً تیاری شروع کر دی۔ جب مکہ معظمہ پہنچے یہ لوگ تو وہ مال جو ابو سفیان لے کر کے آئے تھے، جو 1000 اونٹ، 70,000 اوقیہ سونا اور چاندی تھا، لوگوں نے کہا کہ اب وہ مال سارا کا سارا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری میں، ہتھیار وغیرہ کی تیاری میں خرچ کرو۔ چنانچہ جو مقتولین بدر تھے ان کے بارے میں اشعار بنائے گئے، مرثیہ پڑھا گیا، اور بڑے بڑے جو خطبہ تھے انہی میں عمرو بن عاص بھی تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جو بہت بڑے مقرر تھے، اور وہ اشعار جو عورتیں چرب زبان تھی ان کو یاد کرایا گیا۔ مقتولین بدر کے بارے میں وہ اشعار پڑھ پڑھ کر کے پورے اطراف مکہ میں جتنے قبائل آباد تھے ایسے انداز میں جا جا کر کے پڑھا کہ ان میں ایک جوش بھر دیا، اور تھوڑے ہی دنوں میں 3000 کا لشکر جرار تیار کر لیا۔ کفار مکہ نے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے 3000 کا لشکر جرار، جس میں 3000 اونٹ تھے، 2000 گھوڑے تھے، 700 فوجی زرہ پوش تھے، یعنی پوری تیاری کے ساتھ وہاں سے نکلے۔ تو جب یہ تیاری کر رہے تھے تو حضرت عباس ابن عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ مکہ میں موجود تھے، انہوں نے جب یہ سب تیاری دیکھا تو خفیہ طور پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خبر بھیجی کہ یہاں ایسا ایسا چل رہا ہے اور ایسی پلاننگ ہے، اتنی فوج، پوری تفصیل پہنچا دی۔
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کی تحقیق کے لیے بھیجا، جو بہت بڑے ماہر تھے، بہت بڑے جرنیل تھے. وہ گئے اور پوری فوج اور سارے حالات کا پتہ لگایا اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بتایا کہ کفار مکہ کا لشکر تو بالکل مدینہ کے قریب آ چکا ہے، یعنی کل 6 میل کے فاصلے پہ ہے، اور کتنی فوج ہے، کتنے ہتھیار ہیں، کتنے گھوڑے ہیں، کتنے اونٹ ہیں، کیا کیا ہے. 500 عورتیں لے کر کے آیا تھا، یعنی 3000 کا لشکر تو تھا ہی، ان کے ساتھ 500 عورتیں تھیں، ان کی بیٹیاں تھیں. ان کے کئی مقاصد تھے عورتوں کے لانے سے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اشعار پڑھ کر کے فوجیوں کو جوش دلائیں گی، اور جو بدر میں مارے گئے ہیں ان کا نام لے کر کے ان کو جوش دلائیں گے، تاکہ انتقام کا جذبہ ان کے دلوں میں بھڑکے اور لڑیں. اور جو فوجی ہیں کفار مکہ، وہ اپنی ان عورتوں، بیٹیوں اور بیویوں کی وجہ سے بھاگنے کی بھی نہ سوچے کہ اگر ہم بھاگیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا. یعنی بڑی چال سے اس لیے ان کو لے آئے تھے کہ یہ یہاں رہیں گی تو بھاگنے کو تیار نہیں ہوں گے، مرنے مارنے کو ہمیشہ تیار رہیں گے. اور جو فوجی زخمی ہوں گے ان کی مرہم پٹی بھی وہ کریں گے، اور جب ہم کو فتح حاصل ہوگی تو ہم پھر جشن منائیں گے اور وہ ناچیں گی، گائیں گے، رقص کریں گے. تو اس طرح کئی مقاصد تھے ان کے، ان عورتوں کے لانے کے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خباب نے پوری خبر پہنچائی، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا اور ان سے مشورہ فرمایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. پہلا موقع تھا جب رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، جو منافقوں کا سردار تھا، اسے بھی اس مشورے میں شامل فرمایا. جب سب اکٹھا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حالات بتائے کہ تمہاری کیا رائے ہے. تو جو جیش صحابہ کرام تھے ان کی رائے یہ ہوئی کہ ہم کو مدینہ ہی میں رہنا چاہیے، اور مدینہ ہی میں رہ کر کے ہم کو ان سے مقابلہ کرنا چاہیے. مدینہ میں رہ کر ہم محفوظ رہیں گے، اپنے گھر میں ہوں گے. وہ اگر محاصرہ کریں گے بھی تو کتنے دن محاصرہ کریں گے؟ آخر ایک دن مجبور ہو کر کے واپس چلے جائیں گے. ہمارے لیے آسان ہوگا مدینہ میں رہ کر کے ان سے لڑنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی، آپ کا بھی ارادہ یہی تھا کہ مدینہ میں رہ کے لڑا جائے. عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سرگنا تھا، اس نے بھی یہی رائے دی کہ عقل مندی کی بات یہی ہے. اس کا تو منشا یہ تھا کہ جانا ہی نہ پڑے لڑنے کے لیے، اس لیے اس نے رائے دیا کہ یہیں پہ رہ کر کے لڑا جائے اور باہر نہ نکلا جائے. لیکن کچھ جو جوشیلے نوجوان تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو نوجوان طبقے کے لوگ تھے اور جوشیلے تھے، کچھ وہ لوگ تھے جو جنگ بدر میں شریک تھے، وہ شہادت کے جذبے میں اتنے بھرے ہوئے تھے کہ انہوں نے بار بار کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں باہر نکل کے لڑنا چاہیے. اب ان کی تعداد چونکہ زیادہ تھی جو باہر نکل کر کے لڑنے کو کہہ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت رائے کا خیال فرمایا. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلامی جمہوریت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ وہ رائے نہیں تھی، مگر اکثر لوگوں کی رائے جو تھی اسی کو آپ نے اسی پہ فیصلہ فرمایا. حالانکہ اللہ کے نبی کو کسی کے رائے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جسے سب کچھ بتانے والا اللہ ہو، جس پر وحی کا نزول ہوتا ہو، اسے کسی کے مشورے کی کیا ضرورت. مگر مشورہ کرنا یہ سنت رسول بھی ہے، سنت الہیہ بھی ہے، اور اس سے بہت سارے فوائد ہیں. مگر آج ہمارے وہاں تو معاملہ بالکل الٹا ہو گیا ہے. جو ذرا کسی عہدے پہ پہنچ جائے، کسی لائق ہو جائے، کچھ شہرت مل جائے، تو وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے.
میں جو کہوں وہی صحیح ہے، نہ کسی سے مشورے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے، بس جو ہوں سو میں ہی ہوں، میں جو کروں وہی صحیح ہے۔ یہ اب ہمارے وہاں حال ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ملے، ورنہ سب کا جو کسی عہدے پہ پہنچ گیا اس کا یہی حال ہے، اس لیے وہ ناکام بھی ہوتے ہیں۔ مشورے میں بہت سارے فائدے، کہ جب مشورہ ہوتا ہے تو ان کی دعائیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، پھر کامیابی ملتی ہے۔ اور اگر کامیابی نہ ملے تو اگر اکثر لوگوں نے مشورہ دیا ہے تو کوئی کچھ بول بھی نہیں سکتا ہے، اگر ناکام ہو جائے تو کوئی بول نہیں سکتا ہے۔ بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ تو بہرکیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت رائے کا خیال فرماتے ہوئے یہی فیصلہ فرمایا کہ نکل کے لڑائی کریں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کو امامہ باندھا اور تلوار لٹکائی، ڈھال دی، یعنی بالکل فوجی لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا، اور اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ شوال کا مہینہ تھا اور شوال کی 15 تاریخ تھی، سنیچر کا دن تھا، اسی کو یہاں فرمایا گیا وَإِذْ غَدَوْتَ، اے محبوب جب آپ صبح کو اپنے گھروں سے تشریف لا رہے تھے، اسی کا یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوجی لباس میں اور بالکل تیاری کے عالم میں باہر نکلے، وہ صحابہ کرام جو جذبات میں آ کر کے جنہوں نے باہر نکل کر کے لڑنے کا مشورہ دیا تھا، انہیں بڑی شرمندگی ہوئی، وہ شرمندہ ہوئے اور بڑھ کر کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے آپ کی رائے کے خلاف رائے دیا، یہ بہت بڑی ہماری غلطی ہے، اور بہتر وہی ہے جو آپ کی رائے تھی۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ جب وہ ہتھیار چڑھا لے تو واپس بغیر لڑے ہوئے آ جائے، یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح کی ہوئی ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں فتح ضرور حاصل ہوگی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہماری تلوار کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہے، مگر پھر پہلے سے بہتر ہو گئی تلوار، تو ارشاد فرمایا کہ ہم کو بہت تکلیف پہنچے گی، یعنی ٹوٹنے سے اشارہ ہے کہ ہم کو بہت تکلیف پہنچنے والی ہے، لیکن پہلے سے بہتر ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ ہم مدینہ لوٹ کے پھر آئیں گے واپس۔ تو اس طرح سے بہت ساری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، اور اس طرح سے 1000 کا لشکر لے کر کے آپ مدینہ سے نکلے۔ اس میں بچے بھی تھے چھوٹے چھوٹے، جو اتنے جذبے سے بھرے ہوئے تھے کہ وہ چھپ چھپ کر کے جا رہے تھے، کوئی ہم کو دیکھ نہ لے اور کہیں واپس نہ کر دیں۔ چنانچہ تحقیق ہوئی تو جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو واپس کیا جانے لگا کہ ابھی تم جاؤ اپنے گھر۔ تو حضرت رافع وہ بھی بچے ہی تھے، مگر انہوں نے اینی اٹھا کر کے اپنے آپ کو دکھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑا ہو گیا ہوں، میں کہاں چھوٹا ہوں۔ کیا جذبہ تھا اللہ اکبر لڑنے کا۔ اس طرح سے وہ شامل ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی شامل فرما لیجیے۔ تو آپ وہ بچہ جو ہے ان سے چھوٹا، حضرت رافع سے چھوٹے تھے، تو کہا نہیں تم چھوٹے ہو، ابھی واپس جاؤ۔ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رافع کو تو آپ نے لے لیا ہے، میں ان سے طاقتور زیادہ ہوں، اگر آپ چاہیں تو کشتی کرا کے دیکھ لیں، میں زیادہ طاقتور ہوں۔ چنانچہ دونوں میں کشتی کرائی گئی، وہ بچہ حضرت رافع سے جیت گیا، چنانچہ دونوں کو اس میں شامل کر لیا گیا۔ تو یہ تھا حوصلہ اور یہ تھا جذبہ بچوں کو لڑنے کا۔ اس طرح سے
1000 صحابہ کرام کا قافلہ نکلا مدینہ منورہ سے۔ اب عبداللہ ابن ابی جس کی رائے تھی کہ مدینہ سے باہر نہ نکلا جائے اور ہم کو لڑنا نہ پڑے، کیونکہ وہ اندر سے تو مسلمان تو تھے ہی نہیں، اندر سے تو کافر تھے، مگر مسلمانوں میں مسلمان بن کر کے رہتے تھے، دھوکہ دیتے تھے۔ مگر اب جب باہر نکلنا پڑا اور نوبت یہ آئی کہ تو لڑنا پڑے گا، پھر طرح طرح کے بہانے کر کے عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گیا۔ ایسے موقع پر دھوکہ دینا، جب فوج جا رہی ہو، ایک آدمی بھی اگر اس طرح سے بھاگنے کی کوشش کرے تو سب کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور 1000 میں سے 300 نکل جائے یعنی گویا کہ 1/3 ہو گئے۔ تو 300 اپنے ساتھیوں کو لے کر کے عبداللہ ابن ابی نکل گیا۔ لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کیا مگر وہ نہیں مانا، اور پھر اسے دیکھ کر کے 2 قبیلے اور تھے، قبیلے بنو حارثہ کے لوگ، انہوں نے بھی کچھ ارادہ کیا ایسا، مگر اللہ کی توفیق سے وہ ٹھہرے رہے۔ تو بہرکیف وہ 300 لوگ تو نکل گئے، اب کتنے رہ گئے؟ 700 لوگوں نے 3000 کے لشکر جرار سے جا کر کے مقابلہ کیا، اور پھر کس طرح سے مقابلہ ہوا، کیسے فتح ہوئی، پھر کیسے شکست ہوئی، اور کیسے حالات ہوئے، انشاءاللہ آئندہ اس آیت کی تفصیل میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اتنی باتیں ذہن میں رہے گی تو آگے سمجھ میں پوری بات آئے گی۔